علماء کرام شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے محترم اور پیارے بھائی محترم صاحبزادہ محمد رفیع رضا نقشبندی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی قسمت میں رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا انہیں موقع ملا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صدقہ امام حسین کا دونوں جہاں کی ہر قسم کی عزتیں عطا فرمائے۔ آپ نے مولانا شیر محمد نقشبندی صاحب کا خطاب سنا۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جو میں نے تلاوت کی ہے آیت، اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے۔ گود میں امام حسین پاک کو اٹھایا ہوا تھا، حسن پاک علیہ السلام کو انگلی پکڑائی ہوئی تھی، آگے آگے میرے آقا چل رہے تھے، ان کے پیچھے سیدہ زہرا پاک تھی اور ان کے پیچھے مولا علی المرتضیٰ تھے۔ یہ پنج تن پاک کا مقدس قافلہ مباہلے کے لیے چلا تھا۔ ایک بات ذہن میں رہے، ہم اہل سنت ہیں، میرے آقا کسی اور کو ساتھ لے جاتے، ہمیں اعتراض کوئی نہیں تھا۔ آقا نہیں لے گئے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں۔ ہم اپنے آقا کی ہر ادا پر قربان ہیں۔ بھٹی صاحب، اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم مشورے دیں سرکار کو۔ یہ 5 نفوس قدسیہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کیوں جا رہے تھے؟ اللہ کو ایک منوانے کے لیے۔ ماشاءاللہ جن کی زبان ہو وہ بولیں۔ اللہ کو ایک منوانے کے لیے آقا کی بارگاہ میں اگر ہم عرض کریں، آقا آپ 5 ہی گئے ہیں، فرمایا امت کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کو ایک منوانے کے لیے ہم 5 کافی ہیں۔ چلو جس تک میری آواز پہنچی ہے وہ ضرور بولے۔ اللہ کو ایک منوانے کے لیے ہم 5 کافی ہیں۔ اب اس سے اگلا جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کو ایک منوانے کے لیے بھی 5 کافی ہیں، امت کو بخشوانے کے لیے بھی 5 کافی ہیں۔ اور یہ میں کسی ایرے غیرے کی بات نہیں کر رہا، جگر گوشہ غوث جلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، آپ اس آیت مباہلہ کے تحت ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور توجہ سننی ہے۔ کہتے ہیں، یا اللہ تجھے اس وقت کی عزت کا واسطہ جب 5 تن پاک علیہ السلام مباہلے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تجھے اس وقت کا واسطہ۔ اس کی کو بھائی ذرا ٹھیک کریں، گڑبڑ نہ کرے، پھر توجہ سنیے اور اس کو سمجھیں۔ وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ 5 تن پاک کا واسطہ نہیں دے رہے، اس وقت کا واسطہ۔ ذرا تھوڑا سا کوئی نسبت کا ذوق بھی لیا کریں۔ اور آپ تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ماشاءاللہ قرضہ لینے آئے ہوئے ہیں۔ جو 5 تن پاک کے گدائیں وہ بولیں ذرا اس وقت کا واسطہ۔ خدا کے لیے کاش زمانہ اس بات کو سمجھ جائے، جس وقت میں 5 تن پاک بیٹھے وہ وقت اتنا قیمتی ہے تو 5 تن پاک کا کیا کہنا۔ کہتے ہیں یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ، اچھا جس کی زبان اپنی ہے ذرا کہے سبحان اللہ، اس وقت کا واسطہ، وقت کی عزت کا واسطہ، جب 5 تن پاک علیہ السلام مباہلے کے لیے تشریف فرما ہوئے، میری طرف دیکھ کے سننا، یا اللہ مجھے بخش، میرے رشتہ داروں کو بخش، پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں، میری آل اولاد کو بخش، میرے مریدوں کو بخش، اور پیر مہر علی شاہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، یا اللہ حضور کی ساری امت کو بخش دے۔ اچھا میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، کس چیز کا واسطہ؟ اس وقت کا واسطہ۔
یار جس وقت میں پانچ تن پاک اکٹھے ہوں وہ تو وقت کافی ہے امت کو چھپانے کے لیے. اور اگر آپ کی آنکھ کھلی ہو تو میں اگلی بات کروں. اچھا جس وقت مباہلے کے لیے پانچ تن پاک تشریف فرما تھے, پیر میرلی شاہ صاحب کہتے ہیں یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ, حضور کی ساری امت کو بس. پیر میرے بہن جلوہ گر ہیں اور ادھر بھی بیٹھے ہیں حضرات, ان سب کو متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں, میں ایک اور واسطہ دینا چاہتا ہوں, یا اللہ تجھے اس حجرہ زہرا کا واسطہ, جو کوئی کمی ہو پانچ تن پاک کا وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے, اور جو اس واسطے سے مانگنا چاہتا ہے وہ بولے, جس کو وی آئی پی ہونے کا نخرہ ہو وہ نہ بولے. اور میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, کائنات میں عزت والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ پانچ تن پاک کی بارگاہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں, اور ہم خیرات لینے والے ہیں در زہرا کی. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یا اللہ تجھے اس پاک حجرہ مخدومہ کائنات کا واسطہ جس میں پانچ تن پاک اکثر اکٹھے ہوتے تھے, ہم سب کو بخش دے. چلے میں سے اچھا ایک تو مجھے یہ بتائیں, یہ جتنے بندے آپ دور دور ہو کے بیٹھے ہیں پریشان ہو کے, الیکشن آپ کے کیمپ کھولے ہوئے ہیں یا آپ پانچ تن کی محفل میں آئے ہوئے ہیں؟ جو پاک حسین کی محفل میں آئے ہوئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولیں. میں اس لیے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تنگ نہ کریں, میں اس کو گھٹیا بندہ سمجھتا ہوں جو محمد کے خاندان کو سلام بھی دل کھول کے نہ کر سکے. وہ تو خچ آدمی ہے, چبل آدمی ہے, بندہ عزت والا وہ حضور کو سلام کرے. اب میں اور دعا کرنے لگا ہوں, میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کون کون نہیں بولتا. یا اللہ تجھے اس پاک چادر کا واسطہ جس کے نیچے پانچ تن پاک تھے, میں دیکھ رہا ہوں نا آپ کی ٹینشن کیسی ہے, پھر سنیے. یا اللہ تجھے اس پاک چادر کا واسطہ جس کے نیچے پانچ تن پاک تھے, ہم سب کو بخش دے. چلے میں اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں, دیکھتا ہوں پھر کون کون بولتا ہے. یا اللہ تجھے اس پاک خون کا واسطہ جو پانچ تن پاک میں تھا, ہم سب کو بخش دے. آج آپ اسی نسبت کو تو سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا, یہ 10 محرم کو امت میں فتنہ اور فساد پھیلایا جاتا ہے جی حسین سنیوں کا ہے, حسین شیعوں کا ہے, حسین ان کا ہے. میں اگر بکواس نہ کر, حسین کو شیعوں کا یا سنیوں کا سمجھ کے نہ بول, بیٹے حسین محمد کا ہے اس لیے سارے جنگ کا ہے. فرقہ واریت میں حسین کو تقسیم نہ کرو, آؤ ذات حسین میں جمع ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو وہ حسین جو نبی کی چھاتی پہ لیٹا ہے وہی ہمارے دل میں قبضہ کر کے بیٹھا ہے. وہ حسین جسے محمد نے کندھوں پر اٹھایا ہے, زمانے نے انہی کو سلام کرنے کے لیے پروگرام سجایا. اچھا مجھے اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھا نہ سکوں اور آپ سے بلوا نہ سکوں. یا اللہ جو حسین پاک پہ بولے اسے حسین کے کھاتے میں لکھ دے, اور جو چپ کر کے بیٹھا رہے اس کا حساب لینا. اب جس نے حساب لینا ہو وہ چپ کر کے بیٹھے, اور جس نے حسین کے کھاتے میں بولنا ہو وہ اونچی آواز سے بولے. ویسے میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں, 10 محرم ہے, شاید آپ سن بھی چکے ہوں, بیٹھے اس حسین کے جلسے میں ہوں ہیں جو سر کٹا کے بھی جمع ہوا, بیٹھے اس حسین کے جلسے میں ہے جو سر کٹا کے بھی جمع ہوا. اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, میرا جملہ سنیے, اور زمانے نے قدر ہی نہیں کی, میں اس پاک حسین کو سلام کر رہا ہوں جس کا سر کٹ گیا وہ اپنا دین بچ گیا. حسین کربلا کی دھرتی پہ پورا کنبہ کھڑا گیا, پورا دین بجا گیا. اب جہاں جہاں دین جائے گا اس دیندار کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا اس حسین کا جس نے 6 ماہ
سمجھے ہیں، جو لوگ سمجھے ہیں، میں کسی اور کی بات کیوں کروں؟ انہی نے کہا ہے، انہی میں سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہے جنہوں نے کہا تھا دین است حسین، جن کا دین حسین ہو وہ بولے اونچی آواز سے۔ میں ذرا سب کو چیک کر لوں کون کون بول رہا ہے حسین کے نام پر۔ تسی علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہو، غلہ منڈی گندم میں جانا ہے ہو، حسین واسطے جڑے ہے بولو اونچی آواز نال دین است، دین است، نہیں جس کی زبان ہے اونچی آواز سے بولو دین است، دین است، دین است، دین است۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو احساس ہو کہ ذات کو سلام کرنے کے لیے ہیں۔ میرا جملہ پھر سنیے، دین است حسین، لوگوں سارا دین حسین ہے اور سارا حسین دین ہے۔ آپ میں سے جس کی طبیعت ابھی نہ مانے وہ چپ رہے، اور جس کی طبیعت پہ رنگ حسین کا غلبہ وہ اونچی آواز سے بولے۔ اہل سنت سے حسین پاک کے مسئلے پر بات کرواتے ہوئے یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، جس پیر کے آپ مرید ہیں اس پیر کے بچے کی بات ہو، صاحبزادے کی بات ہو تو آپ پھولے نہیں سماتے، پیر کی بات ہو تو آپ کے نخرے نہیں ہوتے، ہاں جی ہمارے حضرت ہمارے حضرت۔ میں پاگل نہ بن، سارے پیر جس کے در کے فقیر ہیں حسین وہ پیر ہے، سارے پیر جس کے در سے خیرات مانگتے ہیں حسن وہ پیر ہے۔ اور میرا اللہ سننا سنیے، سارے پیر پیروں کی گود میں پلے ہیں، جب محمد کی گود میں پلا ہے اسے حسن کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں۔ اس لیے حسنین کریمین کی بات ہو تو دل کھول کے بولا کرو۔ اور میں ادھر بیٹھا ہوں، دیکھیے میں یہ غوث الورا کے دونوں پھول ان کے خاندان پاک کے ہیں، میں ان کا نام لوں ان کے بزرگ خوش ہوں گے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے نام حسین کا لے تو خوش کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہاں بڑی عجیب سی بات ہے، ایک جلسہ کرانا ہو غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں 50 بندے کو کہنا پڑتا ہے یار یہ جلسہ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 500 میرے والے پاس پاؤ، ڈب کے مر، حسین کا نذرانہ اور وہ 500، تیرا بیڑا غرق کو، تو نے سمجھا کیا ہے حسین کو؟ آپ تو یہ میں بتاؤں، میرے پاک نبی کی گود میں ادھر حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں علیہ السلام، حضور کے اپنے بیٹے، ادھر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہ بھی حضور کے بھی شہزادے ہیں اور سیدہ زہرا پاک کے بھی شہزادے ہیں۔ میرے آقا کبھی جناب ابراہیم سے پیار کر رہے ہیں، کبھی جناب حسین سے پیار کر رہے ہیں۔ جناب جبرائیل حاضر ہوئے، اللہ کا سلام پہنچایا، فرمایا رب فرماتا ہے محبوب ایک رکھ لو ایک دے دو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم دیتا ہوں حسین نہیں دیتا، اس لیے کہ حسین میں نے دے دیا میری زہرا کو دکھ پہنچے گا، میں محمد اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں علی کو رولانا نہیں چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تیسرے دن انتقال ہو گیا، حضرت امام حسین کو حضور نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میری طرف دیکھیے، جب بھی حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام علیہ السلام بارگاہ محمد عربی میں آتے، آپ فرماتے مرحبا پتر خوش آمدید، یاد ہے تجھے میں نے تجھ پر اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا، حضور فرماتے حسین میں نے تجھ پر اپنا بیٹا قربان کیا۔ چلیں آپ کو سبحان اللہ کہنے نہیں آئی، حضور فرماتے حسین میں نے تجھ پر اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اس کو میں پھر کہوں گا، حسین میں نے تجھ پر اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ پھر صاحب میرا جملہ سنیے، جس پر نبی بیٹا قربان کرے امت کو کیا کیا قربان کرنا چاہیے؟ امت کو کیا کیا قربان کرنا چاہیے؟ باپ کا ختم دلانا ہو تو 10 دیگیں یاد آ جاتی ہے، چاچے کا دلانا ہو تو 10 یاد، بیوی کا ختم ہو تو 10 سال، تمہیں پتا نہیں ہے حسین کون ہے؟ اگر حسین کی عزت و عظمت علیہ السلام پوچھنی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں سیدنا امام حسین عالی مقام کے پاؤں کو کپڑے سے صاف کرنے لگے۔
میں دوبارہ کہتا ہوں شاید آپ تک آواز پہنچے، نبی کا صحابی حضرت حسین پاک کے پاؤں کو صاف کر رہا ہے، کپڑوں سے صاف کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین پاک کی عمر مبارک ابھی چھوٹی تھی، فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو، تم تو صحابی ہو۔ کہا اے حسین زمانہ تجھے نہیں جانتا، جتنا میں جانتا ہوں اتنا وہ جانتے ہوتے تو زمین پہ نہ چلتا، لوگ گردنیں بچھا دیتے، حسین تیرا قدم ہماری گردن پر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک کے چچا داد بھائی ہیں، مولا علی کے چچا داد بھائی ہیں، حسنین کریمین کے چچا لگتے ہیں۔ امام حسن سواری پہ سوار ہونے لگتے، امام حسین سواری پہ سوار ہونے لیتے، آپ سواری کی رکاب تھامتے، سواری کی رکاب تھامتے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب سنیے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے اور یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ محمد کے بیٹوں کی سواری کی رکاب نصیب ہو جاتی ہے، کہ محمد عربی کے بیٹوں کی سواری کی رکاب نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ منڈی میں بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کے لوگ جو آتے ہیں سنت کے چار کو ربی رضا صاحب ان کے ساتھیوں اور یہ مشائخ اعظام کی صدارت میں آنے والوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں حسین کی نوکری کی نوکری مل جاتی ہے۔ اور میں واللہ یہ بات کہنے لگا ہوں تیری دو دیگ حلیموں کی ضرورت، حلیم کی ضرورت میرے حسین کو نہیں ہے، تیری پانی کی سبیل کی ضرورت میرے حسین کو نہیں ہے، وہ تو کوثر کا ساتھی ہے، وہ تو زبان محمد کو چوسنے والا ہے، ان کو نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے یہ سبیلیں لگائی کیوں جاتی ہے؟ بھائی یہ سبیلیں اس لیے لگائی جاتی ہے، لنگر اس لیے بانٹا جاتا ہے تاکہ فرشتے لکھ لیں کہ یہ گھر بھی حسین کا گھر ہے۔ تجھے مشورہ دینے لگا ہوں 10 محرم کو اپنے گھر سے چاہے 2 گلاس شربت کے ہو میرے نبی کے بچوں کو ضرور پیش کیا کر، چاہے 1 گلاس ٹھنڈا پانی کا ہو 6 ماہ کے علی اصغر کی بارگاہ میں ضرور پیش کیا جائے۔ وہ تو کوثر کے مالک ہے، ان کو تو پرواہ نہیں ہے، تیرے گھر سے پانی کا 1 گلاس جائے گا فرشتے لکھ لیں گے یزید والی کا گھر نہیں حسین والی کا گھر ہے۔ آج جتنے تم امام حسین کی محفل سے جا کے بیٹھے ہو، یہاں آئے ہو، کوئی چلے مرے اپنی جگہ پر، عائش والا بھی جانتا ہے حسین کے لیے آئے ہیں، امت خضرا والا بھی جانتا ہے حسین کے لیے آئے ہیں، اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ہم حسین کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام علیہ السلام اور حضرات محترم سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حسین زمانہ تجھے نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں، اگر جانتا ہوتا تو گردنوں پہ قدم رکھ کے چلتا۔ جن کے پاس توفیق ہو سبحان اللہ کے صرف وہ بولے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم، اور میں ہمیشہ بتاتا ہوں صرف تبرکاً ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی حضرت عمر کو مانے یا جائے جہنم میں نہ مانے، جس کو نبی نے مانگ کے لیا ہو، کسی کمینے کو کیا پتا اس عمر کی قیمت کیا ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، بے ایمان جس سے ڈرتے ہیں، جو میرے محمد عربی کی مراد ہے، جو دین کی عزت ہے، وہ جناب عمر ہے۔ اور حضرت عمر بتاؤں پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ مولا حضرت نبی پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر اعلان فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی اس کا نام ہے سیدنا عمر۔ میں اس کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں، اور اگر آپ کو توفیق ہو تو سب سے پہلے علی کو مولا ہونے کی مبارکباد حضرت عمر نے دی،
اور باقاعدہ یہ لفظ موجود ہیں، ہنی اللہ کا یبن ابی طالب سعید عباس بات وانت مولا کل مومن و مومنہ، اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو، صبح ہو یا شام ہر مرد مومن کا مولا بھی تو ہے، ہر مومن عورت کا مولا بھی تو ہے۔ بات پہ مولوی پھڈے، یہ فیس بک پہ پھڈے، میں کہتا ہوں عید غدیر کی پہلی مبارک دینے والے ہی حضرت عمر ہے۔ آپ کو تو اگر پتہ چلے کل تو کل بھی سبحان اللہ کہہ لینا، عید غدیر کی پہلی سند دینے والے وہ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تیرا بیٹا حفظ قرآن کی سند لے لے، چاہے اسے قرآن پورا یاد ہو نہ ہو، مبارک بادیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہو جائے، دستار بندی ہو گئی ہے، اور جس کے مولا ہونے کی سند میرا نبی دے، اور سند بھی اتنا پکی دی ہے جو بھونکے گا مر جائے گا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، مسئلہ ہی ختم کر دیا، فرمایا جو علی کا وہ نبی کا، جو نبی کا وہ علی کا، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ علی کا نہیں، علی کا نبی کا، نبی کا علی کا۔ اور ہم تو سارے مسلمان ہیں، میرا تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمارا نبی مولا، ہمارا علی مولا۔ اچھا آپ سارے حضرات کوشش کریں، آپ کے منہ میں اتنا سارا پرزہ ہوگا زبان، اسے کہیں غیرت کر علی پہ بول، اگر نہ بولے تو اسے باہر جا کے روڑی پہ پھینکو، خامخواہ منہ گندا کرتے ہو گندی زبان منہ میں رکھ کر۔ پھر آپ ذرا بولے جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، ذرا دیکھیں جو نہ بولے اس کے کان میں بولے تاکہ ذہن کا خناس جائے اور وہ بھی کہے علی مولا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، اور جس کا علی مولا اس کا بھائی جی اس میں ذرا احتیاط کر رہے ہیں۔ میں نے کہا احتیاط کس بات کی؟ میرے نبی نے اعلان کیا، صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا، حضرت عمر نے مبارکباد دی، حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، علی کے مولا ہونے میں شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اہل ایمان کو خوشی ہوتی ہے۔ علی کے مولا ہونے میں جن کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ان کو خوشی ہوتی ہے، جو مردود ہے وہ چل جاتے ہیں۔ اور میں ان سیدوں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں، بتا دو دنیا کو، جیئیں گے علی کے سائے میں، مریں گے علی کے سائے میں، اٹھیں گے علی کے سائے میں۔ اچھا میں چاہتا ہوں علی کے مولا ہونے کا اعلان حضور نے ہاتھ کھڑا کر کے کیا تھا، تو آپ میں سے جس کا ہاتھ صحیح سلامت ہو، بیمار نہ ہو، بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی فالج اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا فالج، ان دونوں فالجوں سے بچا ہوا ہو، سنت ادا کرو نبی کی، جس کا نبی مولا، میں کہتا ہوں اونچی آواز سے، جس کا نبی مولا، جس کا نبی مولا، جس کا نبی مولا، جس کا نبی مولا۔ میں رات سندھ ایک پروگرام میں تھا، میں نے اپنی زندگی میں امام حسین کا ایسا پروگرام کہیں نہیں دیکھا، زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، جس کا علی مولا اس کا نبی مولا۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سنیو، تمہیں غلط رستے پہ لگایا جا رہا ہے، علی کو کسی مسلک کا سمجھ کے کیوں دیکھتے ہو؟ نبی کا ویر سمجھ کے دیکھو نا۔ بھائی مولا علی کو نبی کا بھائی سمجھ کے دیکھو، سارا پاک کا شوہر سمجھ کے دیکھو، حسنین کا بابا سمجھ کے دیکھو، متقین کا امام سمجھ کے دیکھو، اہل ایمان کا پیر سمجھ کے دیکھو، اہل ایمان کا امیر سمجھ کے دیکھو، اور پوری امت کا پیر سمجھ کے دیکھو۔ اچھا جاتے جاتے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے تو میں وہ حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ مولا علی کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا، چلیں اتنا ہی سبحان اللہ میں گزارا کر لیتا ہوں، آپ کی ہماری پرانی دوستی ہے نا۔ میں تو رفیع رضا صاحب کو کہتا رہتا ہوں یار کوئی اور خطیب بلا لیا کریں، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں 4:30 بجے ایئرپورٹ پہ اترا تھا، 5:30 سے 6:30 تک میں نے مرید کے میں تقریر کی ہے، اور اس کے بعد میں 7:15 سے لے کر تقریباً 8:20 پر میں نے تقریر ختم کی ہے ادھر کیا نام ہے مولانا عبدالعزیز نیازی کی مسجد میں۔
اب آپ کے پاس پہنچا ہوں، صبح ٹی وی پہ پروگرام ہے، کل رات کو ایک پروگرام کرتا میں امریکہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، میں تو نہیں تھکا ہوا۔ اور آپ حضرات ایسے بیٹھے ہیں جو 15 سال سے آپ کو مسجد میں کسی نے قید کیا ہوا ہے، آپ کو تو یہی احساس نہیں ہے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے اور اس ذکر پہ خوش کون کون ہے۔ اور میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پڑھا دیتا ہوں، چونکہ آپ کاروباری لوگ ہیں نا، جب تک آپ کو پرافٹ کا پتہ نہ ہوا کاروبار نہیں کرتے۔ ساڑھا کام شیخاں نال پہ گیا نا، اس واسطے رفیع رضا صاحب تسی تے شیخ صاحب ہی ہو نا، تو میں تانوں پہلے پرافٹ دس دینا تاکہ سبحان اللہ آندے تانوں گھاٹا نہ ہوئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من حبنی وحب حاضر واباہما وامہما کان معی فی الجنہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، حسنین سے پیار کرے، علی سے پیار کرے، زہرا سے پیار کرے، جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ جو چاہتا ہے جنت میں وی آئی پی ہونا وہ اونچی آواز سے بولے۔ پھر سنیے توجہ سے، حضور نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، جو حسن و حسین سے پیار کرے، جو علی سے پیار کرے، جو زہرا سے عقیدت رکھے، نبی نے دعا نہیں کی خبر دی ہے۔ نبی کی خبر سچی ہوتی ہے، جو نبی کی خبر پہ شک کرے وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی ہو، رنگ کالا ہو، رنگ گورا ہو، رنگ چٹا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، سریتی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، فرمایا رب نہ رنگ دیکھے گا، نہ رب علم دیکھے گا، نہ رب شکل دیکھے گا، صرف رب پاکستان کا پیار دیکھے گا۔ جس کو پاکستان پاک سے پیار ہوگا وہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ اب میرا جملہ سنیے، خدا جس کو ذلت سے بچانا چاہتا ہے، دونوں جہاں میں عزت کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے، اسے پاکستان کے در کا جلال عطا کرنا ہے۔ لو بھئی ایک باری سارے نعرہ لاؤ، نہیں تو تانوں لگی ہے بھوک، تانوں میں لنگر واسطے چھڈن لگا کیونکہ بہت بھوکے لگے ہو مینوں۔ اس گل تے بھی تسی نہیں بولے، تانوں جنت چلے جائیے تاں بھی نہیں بول دے، تے ہور تانوں حوالات لے چلاں، اور جنت بھی نبی دے نال۔ خدا دی قسم ایڈی بے ذوقی قسم دی قوم ہوے یار، کو خدا دا خوف کرو۔ لوکی مر گئے تسبیحاں پڑھ پڑھ کے، عمرے کر کر کے، حج کر کر کے، ثقافتاں کر کر کے۔ کیوں؟ یا اللہ جنت دینا، جنت دینا، اچھی بات ہے، مانگنی چاہیے۔ اللہ جہنم سے بچائے، اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ان کو بھی بچائے، ہمیں بھی بچائے۔ لیکن گل سنو، مولوی آندا ہے یا اللہ جہنم تو بچائیں، حافظ آندا ہے جہنم تو بچائیں، قاری آندا ہے جہنم تو بچائیں، حاجی آندا ہے رو رو کے آقا تواڈے در تے ہے جہنم تو بچا لینا، اسی اج کیتا جہنم تو بچا لینا۔ پہلی گل تے ایک مال بھی صاف ستھرا ہوئے، نہ ہوئے ڈنڈی مار کے حج تے چلے 50 کر لو، کیڑا فرق پیندا ہے؟ بے ایمانی کر کے حج پہ، بے ایمانی بھی نہیں چھٹنی، منہ تے سنت رسول بھی سجا لینی ہے، تے ارادہ جنت جاندا ہے۔ اس طرح تو بندہ جنتی نہیں ہوتا۔ مولوی ہو سکتا ہے اس کی مولویت رد ہو جائے، سخی کی سخاوت رد ہو جائے، حاجی کا حج رد ہو جائے، اللہ نہ کرے، عمرہ کرنے والے کا عمرہ رد ہو جائے، قاری کی قرات رد ہو جائے، مولوی کی تدریس رد ہو جائے، اللہ کی سخی کا سمجھتا ہے کہہ رہا ہوں، ہر کمائی رد ہو سکتی ہے، پاکستان کی جدائی رد نہیں ہوگی۔ جڑے تسی باقی ہو تہاڈا بھی شناختی کارڈ بنیا ہے سبحان اللہ آکھن لئی، ذرا سارے رل کے آکھو کہاں، ذرا بٹی صاحب تسی تکیا جی کون کون آکھ رہے، ذرا سارے اونچی آکھو۔ ہر کمائی رد ہو سکتی ہے، پاکستان پاک کی جدائی رد نہیں ہوتی۔ پیر صاحب کی بناؤ کے تک اوپر ہاتھ رکھ کے مسجد میں کہنے لگا ہو یا رسول اللہ حد نہیں ہو گئی، ہم جیسے نوکر جنت میں آپ کے محل میں آپ کے ساتھ، میں سن لو میں تمہاری اوقات نہیں دیکھ رہا، میں پاکستان پاک کی سوال دیکھ رہا ہوں۔ اگر ان 5 تن پاک سے پیار کی وجہ سے رتبہ اتنا ملنا ہے تو اتنا رتبہ ملے تو پھر عظمت حسین پہ اونچی آواز سے بولو نا۔ میرے پاک نبی نے مولا علی کو کندھے پہ اٹھایا، ایک حدیث اور بھی سن لیں، حسنین کریمین کو بھی کندھوں پر اٹھایا۔ چلے اس سے پہلے ایک اور حدیث عرض کر دوں، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں،
مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی، امام حسن تھے یا امام حسین، ان دونوں میں سے ایک شہزادے تھے۔ راوی نے اسی طرح بیان کیا، حدیث میں بھی ایسے کر رہا ہوں، میرے پاک نبی نے سجدے میں سر رکھا، حسین پاک آ کر پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ سرکار نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ نب سجدے کی حالت میں صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے کہیں آقا ہمیں چھوڑ کے تو اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں چلے گئے، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے نا میں نے سجدے سے سر اٹھایا، پاک نبی کو دیکھا، پاک نبی کی پشت پر پاک حسین کو دیکھا، پھر میں سجدے میں چلا گیا، میں خیر ہے۔ اچھا اس کو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ اچھا پاک نبی علیہ السلام سجدے میں تھے، سجدہ لمبا تھا، پاک نبی کی پشت انور پر پاک حسین سوار تھے، صحابی نے سر اٹھایا، نبی پاک کی زیارت بھی کی، حسین پاک کی زیارت بھی کی، پھر سجدے میں چلے گئے۔ بس میں کسی کا نام نہیں لوں گا، صحابہ کی نمازیں تو نبی کا دیدار کر کے حسین پاک کا دیدار کر کے بھی ٹھیک رہتی تھی، یہ کیسے خبیث نمازی ہیں جن کی نمازیں محمد کا خیال بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ نماز ہو گئی مکمل، میرے پاک نبی نے پھیرا سلام، صحابہ نے پوچھا حضور خیر تھی؟ فرمایا خیر تھی۔ یا رسول اللہ ایڈا لمبا سجدہ، سانو تو فکر پہ گئی سی پتہ نہیں کیوں، فرمایا کچھ بھی نہیں ہویا۔ آقا پھر سجدہ کیوں لمبا؟ فرمایا میں سجدے وچ سر رکھے ہے تو میرا پتر حسین آ گیا، میری پشت تے سوار ہو گیا۔ ادھر سنیا جے پیار نال، میں کہ ایڈی بھی جلدی کی ہے کہ پتر لاواں تے سجدے تو سر چاواں، کوئی گل نہیں، جو سجدہ خدا کا ہے تو حسین بھی تو میرا ہی ہے نا۔ ایک منٹ یزیدیت تے لعنت پاؤ، یزیدیت دا نام نہیں لینا، یزیدیت دا نام نہیں لینا، ایویں رنگ بھنگ نہ پایا کرو، خدا دے گھر وچ ساڈے کول لعنت لئی وقت کوئی نہیں، او دے واسطے ویسے تھوڑیاں نے اج صرف۔ ویسے میں ایک گل پوچھنا، حسینیت زندہ باد دا نعرہ لگے، جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو نبی نو منہ بکھا لو گے؟ او عشق دے بتو، حسینیت دا نعرہ لگے تو سارے زندہ باد آ کیا کرو۔ میں نعرہ لوانا حسینیت حسینیت حسینیت، میں کہنا میں اگلے نعرے لوان لگا، خدا دی قسم غلہ مسجد غلہ منڈی دی مسجد دے دیوار گواہی دے آقا خوش ہو جان، میں کہنا یا حسین تو ساتھ میں واہ حسین، میں کہنا واہ حسین تو ساتھ میں یا حسین، یا حسین واہ حسین، یا حسین، اسی بھی لا لو نعرہ واہ حسین، یا حسین، حسینیت نعرہ لائی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اتنی بھی جلدی کائے کی، حسین اپنی مرضی سے ہٹے گا، سجدے سے سر اٹھا لیں گے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی خوشی کے لیے نبی سجدہ لمبا کرے اس کی خوشی کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اور اگر اگلا جملہ میرا سمجھ آ جائے تو ضرور بولنا، او بھائی حسین کی قدر پوچھنی ہو تو نبی کی نماز سے پوچھو، نماز کی قدر پوچھنی ہو تو حسین کے سجدہ کربلا سے پوچھو، پاک حسین کی قدر پوچھنی ہو تو مصطفیٰ کی نماز سے پوچھو، اور اگر نماز کی قدر پوچھنی ہو تو کربلا میں سجدہ حسین سے پوچھو۔ پیر صاحب آپ کی دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو نماز جانتی ہے حسین کون ہے، حسین جانتا ہے نماز کیا ہے، نماز کو قدر حسین کا پتا ہے، حسین کو قدر نماز کا پتا ہے، اور حسینیوں کا نظریہ یہ ہے نماز بھی بڑی قیمتی ہے، حسین کا پیار بھی بڑا قیمتی ہے۔ حسین والے نماز نہیں چھوڑتے، نماز والے حسین نہیں چھوڑتے۔ اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، نماز ہو حسین نہ ہو تو ٹکرے ہیں، اور جس نماز میں حسین ہو وہی معراج ہے۔
اچھا آپ کہیں گے جی اس پر کوئی دلیل دے، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ آج 10 محرم کو جنہوں نے پاک حسین کو شہید کیا، میں ذرا کلمہ پڑھ لوں تاکہ آپ کو میری یہ بات پہ یقین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حسین پاک کو شہید کرنے سے پہلے ان میں کافر کوئی نہیں تھا، یہ سارے بغیرت کلمہ پڑھتے تھے، یہ سارے لعنتی نمازی تھے، یہ سارے حرام زادے قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے حرام زادہ شرارتی کے طور پر کہا ہے، اس کا معنی ایک شرارتی بھی ہوتا ہے، اگر کسی کو غلط فہمی لگے تو اس لفظ کو رہنے دیں۔ یہ سارے بغیرت قرآن پڑھتے تھے، ان سارے بغیرتوں کے چہروں پر داڑیاں بھی تھیں۔ جس دن پاک حسین کو شہید کیا اس دن بھی صبح کی نماز انہوں نے باجماعت پڑھی۔ اور آج کل میں تقریریں سن رہا ہوں، نہیں جی حسین کے مشن کو یاد کرنا چاہیے، حسین کے مشن کو یاد کر، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حسین حسین کرنے کے دن میں کہا خارجیت کے جراثیم، بغیرت یہ تو یزیدیوں نے بھی کیا تھا۔ امت کو بڑے میٹھے میٹھے زہر کے ساتھ تم ذلیل کر رہے ہو اہل بیت سے ہٹانے کی۔ میں نے کہا حسین کا مشن ہے سجدے میں سر کٹانا، نبی کا مشن ہے حسین کے لیے سجدہ رفع کرنا۔ نبی کا مشن تجھے یاد نہیں ہے؟ نبی کا مشن ہے کندھوں پہ اٹھا کے حسین دکھانا، نبی کا مشن ہے عظمت حسین کو بیان کرنا۔ ہم تیرے جھوٹے شیطانی مکر میں نہیں آئیں گے، بس نماز پڑھ لو، حسین حسین ہو گئی، روزہ رکھ لو، حسین جھوٹ بول رہا ہے تو نماز ہو اور حسین کا پیار بھی ہو، پھر نماز پڑھا دے۔ خسرے قسم کے مبلغ پیدا ہو گئے ہجڑے، بس آپ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حسین حسین کیا ضرورت ہے؟ میں کہا اچھا نہیں تھی ضرورت تو نبی نے زبان کیوں چوسی؟ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر میری طرف دیکھنا، حسن پاک کو بٹھایا ادھر، حسین پاک کو بٹھایا ادھر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اچھا یہ بات بعد میں کرتا ہوں، حضرت عمر کی بات کرنے لگا تھا وہ بھول ہی گئی۔ حضرت عمر پتہ ہے حسنین کریمین سے کتنا پیار کرتے تھے؟ جوڑے آئے جوڑے آپ نے بانٹنے شروع کر دے، صحابہ کے صحابزادوں میں، صحابہ کرام کی اولادوں کو بھی میرا سلام جو وفادار رہی مصطفیٰ کی، ان ساری اولادوں کو میرا سلام۔ اب دیکھیے جوڑا بانٹا، یہ فلاں صاحبزادے کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، حتیٰ کہ کپڑے سارے موک گئے۔ کسی آ کے حضور سارے نو دیتے جائے، نبی دی جوڑی تے رہ گئی ہے۔ میں آہستہ جیاں جملہ آکھن لگا، صرف تہاڈا ذوق بیدار ہوئے تو سن لینا۔ اللہ دی قسم جے اولاداں تے سارے دیاں سن، پر پورے مدینے وچ حسن بھی ایک سی، حسین بھی ایک سی۔ اس کو دوبارہ کہوں اگر آپ سارے سن لیں، حسن بھی ایک تھا، حسین بھی ایک تھا۔ اور ان کے لیے جب تک میں وہ جملہ استعمال نہ کر لوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، میری تقریر پوری نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے وجود محمد کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ اچھا اس پر جتنا جس کو خوشی ہو اتنا بولے۔ ایک حصے کو حسن بنا دیا، دوسرے کو حسین بنا دیا۔ یہ اصل میں لوگوں کو مغالطہ یہ ہے، یہ حسن و حسین کو جدا کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا حیا کا آنکھ میں سرما لگا، حسن کو نبی سے جدا نہ کر کے دیکھ، نبی کے جسم کا حصہ سمجھ کے دیکھ۔ حسین پاک کو جدا نہ کر کے دیکھ، نبی کے جسم کا حصہ بنا کے دیکھ۔ جب بھی تو حیا سے دیکھے گا تجھے حسن میں بھی محمد دکھائی دے گا، حسین میں بھی محمد دکھائی دے گا۔ حضرت عمر پاک نے کہا اے جوڑے جڑے میں ونڈے نے نا، انہاں چو کوئی جوڑا حسنین دے لائق نہیں سی۔ انہاں آکھا پھر کی کرو گے؟ انہاں آکھا لے حضور دے شہزادے نے یمن سپیشل خط لکھاں گا، یمن دے حاکم نو آکھاں گا این دے جوڑے گھل جڑا جنت دے سردارانو پیش کیتے جا سکے۔ سپیشل جوڑے گھل، یہ ہے مزاج عمر۔ حضرت عمر پاک نے جوڑے منگوائے، سپیشل تیار ہو کے آ گئے۔ اب ادھر میری طرف دیکھنا، حسن پاک کو کہا حسن ذرا پہن کے تو دکھاؤ۔ اللہ تساں سارے انو مکہ پاک مدینہ پاک لے جائے، وہ تو پھر بچیاں واسطے گفٹ لے کے آندے ہو تے پوتا ہوئے دوتا ہوئے پتر کہندے نے ذرا پتر پاویں نا،
تو پانا ہے تو مینوں لیان دا سواد آ جانا ہے تے اے خوشی نال آکھیدا یا سڑ کے آکھیدا ہے ہن حسن پاک کو کہا حسن پاک ذرا کپڑے پہنے نا حسین پاک ذرا جوڑے پہنے ناراض نہ ہونا تھوڑا سا تبصرہ کرو اچھے تو اچھا جوڑا لے آ دے ہوتے اگے کالا کٹا ہوئے پتر انہیں جوڑے دا ہی بٹھا بہا دینا ہے تے جس حسن وچ بھی محمد ہوئے حسین وچ بھی محمد ہوئے او تو کپڑے سونے ہون پتہ نہیں مدینے دا حال کی ہونا ہے تے ویکھن والی آنکھاں بھی چبلاں دیاں نہ ہون جناب عمر دی آنکھ ہوئے سبحان اللہ حسن پاک جوڑا پاؤ حسین پاک جوڑا پاؤ حسن پاک نے جوڑا پایا حسین پاک نے جوڑا پایا جڑے لفظ علامہ ذہبی نے سیر و علام النبلاء دے اندر لکھن بڑا سخت آدمی ہے ایک گل تے تنقید کردا ہے مشکل نال کوئی گل مندا ہے وہ آندا ہے جدوں حضرت عمر نے حسنین کریمین نو جوڑے پا کے ویکھیا نا تے آپ نے فرمایا الان تابت نفسی ہن ٹھنڈ پئی ہے جنہوں ٹھنڈ پئی ہوئے وہ بولو الان تابت نفسی ہن ٹھنڈ پئی ہے اچھا ایک اور ترجمہ کرنا شاید تسی بولو الان تابت نفسی ہن سوال ہے تو میں حضور اپنی سریکی نو کوئی پیچھے رہن دیواں میں سریکی دے وچ برتنا چاہنا الان تابت نفسی حضرت میں آ کے ہن چا صحیح ہے میں نے سب کو کپڑے دیے ہیں پر حسنین یہ جوڑے منگوا کے آپ کو پہنائے آپ کو سونے لگے اب مزہ آیا ہے کیونکہ پتا تھا حضرت عمر کو حسنین نے جوڑے پہنے ہیں مجھے اتنا سونے لگ رہے ہیں گنبد خضرا میں آقا خوش ہو رہے ہوں گے اور جنت البقیع میں سیدہ زہرا خوش ہو رہی ہوں آقا خوش ہوتے ہیں تو جو جنہاں نہیں آتی سبحان اللہ انہوں دا اللہ وارث مولا علی خوش ہوتے ہیں سیدہ زہرا خوش ہوتی ہے ماشاءاللہ امام حسن خوش ہوتے ہیں لو مجھے ایک اور روایت جاتے جاتے یاد آ گئی مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک ہمارے گھر میں تشریف لائے ہم نے اکٹھے کھانا کھایا ایک پیالہ اسی پیالے میں نبی پاک علی پاک زہرا پاک حسن پاک حسین پاک اب میں دوسری دفعہ کہوں گا اس کے بعد پھر آپ کی مرضی پیالہ ایک ہے نبی پاک کا ہاتھ علی پاک کا ہاتھ زہرا پاک کا ہاتھ حسن پاک کا ہاتھ حسین پاک کا ہاتھ اگر تسی توجہ کر رہے ہو تو میں ایک جملہ آتا اس پیالے کی عظمت پہ لاکھوں سلام اے ڈیری چاوا بڑی لکھی اس پیالے کی عظمت پہ لاکھوں سلام پڑھ لو اس پیالے کی عظمت پہ لاکھوں سلام وہ کتنا برکالا پیالہ ہے جنہوں ایک باری پانچ ہاتھ لگ رہے آہستہ آہستہ ایک مسئلہ بھی دس دیں بعض لوگ کہتے ہیں میں نے تو بیٹی کی خیر کبھی کھانا نہیں کھایا میں کہا آپ بہت بے غیرت ہیں آپ تو نبی کی سنت کے دشمن ہیں حضور بیٹی کے گھر کھاتے تھے تمہیں غیرت نہیں آتی کھایا کرو اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے بلکہ یہاں تو مسئلہ یہ اور تھا حضور کے پاس کھانے کی کوئی چیز آتی تو زہرا پاک کے گھر لے کے جاتے اور زہرا پاک کے گھر آتی تو حضور کی بارگاہ میں بھجواتی اور بیٹی اور باپ کا پیار سیکھنا ہے تو نبی اور زہرا سے سیکھو سبحان اللہ اونچی واسق ہیں اچھا ایک اگلی بات بتاؤں آپ حیران ہوں گے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے سیدہ زہرا پاک کے گھر علی پاک زہرا پاک حسن پاک حسین پاک موجود ہیں حسن پاک نے پانی مانگا آئے حضور خود اٹھے علی پاک اور زہرا پاک نے کہا حضور ہم پہ کہتے فرمایا نہیں حسن نے مجھ سے مانگا ہے میں خود پانی دوں گا میرے پاک نبی پانی دینے لگے حسین پاک نے کہا مجھے بھی چاہیے پیاس نہ بھی ہو حسین کو پتا تھا کہ ہاتھوں سے پانی مل رہا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے حسن پاک کو دیا سیدہ زہرا پاک بول پڑی عرض کی آقا حسن آپ کو زیادہ پیارا ہے حسین سے فرمایا نہیں ہوتی ہے میرے لیے حسن حسین دونوں ایک ہے اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دیا اس کو بعد میں دیا اب آپ کو پتا چلا کہ میرا محمد کتنا بچی سے پیار کرتا ہے اور کتنا بیٹی کے بیٹی سے پیار کرتا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں نواسے بڑے پیارے لگتے ہیں
یہ تیرا کرنٹ نہیں ہے، یہ بارگاہ محمد سے حسنین کی محبت کا کرنٹ ہے۔ اونچی آواز سے بولیے۔ اب میرے پاک نبی علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد سرکار نے دعا فرمائی۔ اچانک میرے پاک نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا، اور موٹے موٹے قطرے تھے آنسوؤں کے، اور تو کسی نے نہ پوچھا۔ پریشان حضرت امام حسین بولے، یا ابا، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں اتنا خوش کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہوں پیاروں کے ساتھ جو مل کے کھایا ہے۔ دوبارہ کہوں، پیاروں کے ساتھ جو مل کے کھایا ہے، ایک برتن سے کھایا ہے، بڑا خوش ہوا ہوں۔ لیکن مجھے جبرائیل نے آ کر بتایا ہے کہ آپ جن کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں آپ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، ان کو شہید کیا جائے گا اور ان کے مزارات مختلف جگہوں پر ہوں گے۔ امام حسین نے یہ نہیں پوچھا ہمیں کیوں شہید کیا جائے گا، یہ نہیں پوچھا وجہ کیا ہے، بلکہ امام حسین نے اگلی بات کی، عرض کی ابا جان ہماری زیارت کرنے کون کون آئے گا؟ سمجھو مزاج آل رسول، شہید ہوں گے مزار میں چلے جائیں گے، پوچھتے ہیں ملنے کون کون آئے گا، زیارت کرنے کون کون آئے گا۔ اس پر میں سادہ تبصرہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا، حضور میں آپ کے جسم کا حصہ ہوں، ہمیں عادت ہے لنگر بانٹنے کی، یہاں بھی بانٹیں گے مزار میں بھی بانٹیں گے، ہمیں تو فقیروں کی فکر ہے، مانگنے کون کون آئے گا۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، طائفۃ من امتی یريدون بذلك تبریر صلتی، اے حسین میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو حیا ہوگا میری رشتہ داری کا۔ اکاڑے والے اگر اس گل تے تساں سارے نہ بولے تو میں حضور دی بارگاہ شکایت کرنی ہے۔ جنوں جنوں نبی دی رشتہ داری دا حیا ہے گج کے بولے، اچھی آواز نہ بولے۔ کوئی پوچھے رفیع رضا صاحب کو، رفیع رضا صاحب کیا ضرورت ہے شہدائے کربلا کے نام کی کانفرنس کرانے کی، وجہ کیا ہے؟ رفیع رضا صاحب انہیں کہہ دینا ہمیں حیا ہے محمد کی رشتہ داری کا، ہمیں پاس ہے نبی کی رشتہ داری کا۔ حاجی یونس صاحب کوئی پوچھے کیا ضرورت ہے ان کا لنگر پکانے کی، کہہ دینا ہمیں حیا ہے نبی کی رشتہ داری کا۔ کوئی کہے کیا ضرورت ہے حسین حسین کرنے کی، کہہ دینا ہمیں حیا ہے نبی کی رشتہ داری کا۔ سن لو یہ جملہ، علی علی، زہرا زہرا، حسن حسن، حسین حسین، وہی کرنا ہے جسے محمد کی رشتہ داری کا حیا ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، جیئیں گے نبی کے رشتوں کا حیا کر کے، مریں گے نبی کے رشتوں کا حیا کر کے۔ ہماری حیات کا وظیفہ حسین حسین، ہماری موت کا وظیفہ حسین حسین، اور ہماری آخرت کا وظیفہ حسین حسین۔ زندہ باد۔ ایک منٹ اللہ خوش رکھے، میں تو نعرہ لوانا سٹیج تو لا کے آخر تک کوئی بندہ اس نعرے دے چپ نہ رہے۔ اے حسین پاک دی اولاد نے نا تے اسی حسین دے کمی ہاں، اس کمی نو تو اونج مار جانا چاہیے جڑا مالکاں دے نام تے نہ بولے۔ حسینیت 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 حسینیت۔ گل سنو، جڑا کھا پی کے پل پلا کے اور جناب رج پج کے میدان مارے انہوں پہلوان آندن، تے جڑا سر کٹا کے میدان جیتے انہوں حسین آندن۔ سبحان اللہ۔ آپ کو حسین پاک پر فرمایا میری رشتہ داری کا حیا ہوگا ان کو۔ اچھی بولو، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں اچھی بولو، میری رشتہ داری کا حیا ہوگا۔ مطلب نبی نے بتا دیا میں ان سب کو جانتا ہوں کس کس کو میرے رشتوں کا حیا ہوگا۔ فرمایا حسین جسے میرے رشتوں کا حیا ہوگا وہ تمہیں بھلا نہیں پائے گا، وہ تمہاری یاد کی محفل بھی کریں گے، وہ تمہیں سلام عقیدت بھی پیش کریں گے۔
اتنا بات کرنے کے بعد حضور نے اب اگلی بات شروع کر دی، سنیے، فرمایا اذا کان یوم القیامت زرتہم بالموقف، جو میرے رشتہ داروں کا حیا کرے گا، میری رشتہ داری کا تعلق نبھائے گا، قیامت کے دن میں محمد کریم علیہ السلام اس کو تلاش کر کے اس سے ملاقات کروں گا۔ میں چیک کر لاؤں کتنے بندوں کو آقا کی ملاقات پہ خوشی ہوئی ہے۔ حشر والے دن سارے لبن آقا نو تے آقا لبن حسین دے نوکراں نو۔ زرتہم بالموقف، حشر دے آرے میں خود جا کے ملاں گا۔ میرے حسین نال پیار کر دے سو، میرے حسن دے نعرے لاندے سو، میری بیٹی زہرا دی عقیدت رکھ دے سو، علی علی کر دے سو، میرے رشتہ دار سمجھ کے۔ اچھا میں ذرا رشتہ دار تو اگلا لفظ حسن حسن حسین حسین کر دے سو، میرے بال سمجھ کے۔ حسن پاک آ رہے ہیں، حسین پاک آ رہے ہیں، حضور بیٹھے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے حسن پاک کو دیکھا، حسین پاک کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں۔ حضور اے ذرا تسی سواد لو، تہاڈا صدقہ اعلان۔ حسن پاک حسین پاک آ رہے ہوں، چال بھی حضور والی ہوئے، رفتار بھی حضور والی ہوئے، صورت بھی حضور والی ہوئے، سیرت بھی حضور والی ہوئے، رنگت بھی حضور والی ہوئے، پھر آقا دا کلیجہ تے ٹھردا ہونا ہے، یا اللہ مینوں کہیں دے بال دیتے نہیں۔ حسن بھی سونا، حسین بھی سونا، حسین بھی سونا، حسن بھی سونا، صرف وہ بولے جو خود سونا۔ ایک باری پھر بولو اونچی آواز نال۔ اچھا میں نا یہ جان بوجھ کے ڈائری منگوائی ہے، یہ جو کچھ لکھیا ہے میں سارا کچھ نہ پڑھنا چاہنا تو نہ تسی پریشان ہو۔ یہ جو میں صرف ایک شعر پڑھنا ہے، اور امام حسین دی شان ہے، اور لکھن والا کون ہے؟ تیرا میرا امام، مجدد دین و ملت، امام غیرت، امام عشق، امام وفا، امام احمد رضا قبلہ۔ انہوں نے یہ حضرت امام حسین کی شان میں لکھا ہے، اور ذرا شعر سننا، سن لو گے؟ چلو اوکھے سوکھے ہو کے سن لو، کیونکہ میں بے سورہ بندہ، سورہ لے خطیب میرے بھائی اہل سنت دے خطیب، اور سب تو بڑی گل ہے کہ رفیع رضا صاحب دے پیر بھائی بھی نے، حضرت گنجے کرم دے مرید نے، فقیہ اعظم دے شاگرد نے، تے ٹیکے والا خطیب ہے مولانا شیر مدنق مندی، انہوں نے خطاب تو بات ہے، میرا خطاب ویسے ہی نہیں بنتا، یہ تو پھر میں آج ہو گیا تھا کرتا پیا، تو وہ سر نال پڑھتے تھے، میں بے سورے دا ہی سن لو۔ اعلیٰ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، جب بکواس کرتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کو اہل بیت سے پیار نہیں، چوڑے ہو زبان میں سنبھال کے رکھو۔ اہل بیت کے در پر جو فقیر بن کے حاضر ہوتا ہے اس کا نام احمد رضا ہے۔ لوگوں میں غیرت ہی نہیں رہی۔ میں آپ کو بتاؤں کس طرح نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں امام احمد رضا۔ میں حسن پاک کی بات نہیں کر رہا، حسین پاک کی نہیں، غوث پاک کی بات کر رہا ہوں۔ حضور غوث پاک کے در کا فقیر ہے امام احمد رضا، اور پتہ ہے کس طرح نذرانہ پیش کرتا ہے؟ کہتا ہے نبوی می، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی چاند، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اب میں اس شعر کو ایک جملے میں سمجھاؤں۔ کہتے ہیں لوگوں پانچ تن پاک کی تجلیات کا نام ہے غوث پاک۔ اگر یہ تو سمجھ نہیں اور گل کرا، اعلیٰ حضرت فرمانے لوگوں حد ہو گئی، بندہ ایک کیت وچ رنگ پنجارا۔ جڑا حسنین دے بالا نو این عقیدت پیش کرے، اس احمد رضا کو بھونکتے ہو، زبان نہ کھینچ لو تمہاری۔ میرا امام تو گدائے در اہل بیت ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو بولے اونچی آواز سے۔ اور خدا کی قسم حضرت شیخ عبدالحق محدث ہمارے تو امام ہی یہ ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں غوث پاک کا فرمان ہے، میں نے جہنمیوں کا رجسٹر دیکھا ہے، اس رجسٹر میں غوث پاک کے مرید کسی کا نام ہی کوئی نہیں۔ اچھا جس بندے کی جہنم کی سیر کرنے کا موڈ ہو وہ نہ بولے، اور جو غوث کی 11ویں کا صدقہ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں تو بھی جانا چاہتا ہوں، وہ تو بولے۔ وہ کہتا ہے جی غوث کے مرید کا وہاں نام ہی نہیں۔ ظفر جبار بھٹی صاحب رفیع تھکتے نہیں گئے رفیع رضا صاحب، تسی بھی ہونا آہستہ آہستہ بابے ہوندے جا رہے تے اللہ دا واسطہ جی ایک دو بندے اور بھی جلسے واسطے تیار کرو۔
ساری زندگی تو صحیح کرنا ہے ہاں اس طرح دی پوری ٹیم بناؤ اسی رویے نہ رہے میں بھی کل اگر مر جاواں کوئی تواڈے تو کوئی لگا جائے حسین حسین تو ہوندی رہے نا ساڈا رہنا ضروری نہیں حسین حسین ہونا ضروری ہے کوئی خواہش نہیں لمبا چوڑا جیون دی اتنی خواہش ہے یا اللہ غیرت دی انہیں زندگی نہیں جہدے وچ حسن حسن بھی ہوئے حسین حسین بھی علی علی بھی ہوئے صدیق صدیق بھی ہوئے کہتے ہیں غوث پاک کے کسی مرید کا نام جہنم کے رجسٹر میں نہیں اچھا میرا کوئی مسئلہ نہیں میں تو خوش ہوں دیکھو میری گل سنو ایویں ضمانتا جو بندہ کراندا پھرے تے کسی دا نام ویکھ کے جو بندہ پھڑے ہی نہ ضمانت دی لوڑ ہی کوئی نہیں غوث پاک دا کڈا نام ہے غوث پاک دے کسی مرید دا نام نہیں تے اعلان بھی کسی عام مولوی دا نہیں شیخ محقق نے لکھیا ہے تے غوث پاک دا اعلان ہے فرمایا میں آپ دیکھے میرے کسی نوکر دا اتنے نہ ہے کوئی نہیں تو انہوں تواڈے کلمہ دی قسم ہے جے غوث پاک دے نوکر دا نام جہنم دے رجسٹر وچ نہیں غوث پاک تے 5 تن دا بال ہے تے پھر 5 دے نوکر دا نام اچھی آواز نال بولو ٹینشن فری ہو گئی لو قبلہ میرے امام نے یہ شعر لکھے ہے اور حضور میں آہستہ آہستہ پڑھاں گا سارے سنو کہتے ہیں جان حسن کیا بات ہماری خطابتوں کا ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے نہ یہ پتہ چلتا ہے تقریر ہو رہی ہے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹرک سڑک پہ چل رہا ہے رٹی رٹائی پھری پھرائی گھمی گھمائی یہ خطابتیں ہو رہی ہیں ٹپن نچن وچ گل کوئی نہیں اے سنو جان حسن سبحان اللہ اور رفیع رضا صاحب جڑا اگلا مصرع بولے ہیں نا اے احمد رضا تو علاوہ کوئی بول نہیں سکتا کہتے ہیں ایمان حسن سبحان اللہ سبحان اللہ واجب جی اس دے اوتے تساں داد اتنا دینی ہے نا تو پھر کدے بولے ہی نہ کرو تسی گھومے ہی ٹھیک ہو ایمان حسن اوے مومن دا حسن ایمان تے ایمان دا حسن حسین یہ ہے امام احمد رضا یہ ہے امام احمد رضا جان حسن میں نے جو بندے ہو میرے تیرے پڑھتا نہیں یہ سبحان اللہ آکھو جان حسن اچھا میں دعا کرنا یا اللہ جڑا بندہ جان حسن تے بولے وہ دی جان سونی ہو جائے ایمان حسن جڑا بندہ ایمان حسن تے بولے حسن تے ایمان تے بولے وہ دا ایمان سونا سونا ہو جائے جان حسن ایمان حسن اے کان حسن کان حسن آپ نے نمک کی کان سنی ہے نا نمک کی کان میں جو چیز پڑ جائے وہ بھی نمک بن جاتی ہے حسین صرف زورا نہیں یہ حسن کی کان ہے جو حسین کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی سونا ہو جاتا ہے کان بھی سونی حسین کے وفادار بھی سونے میرا یہ جملہ سن لو خدا جس کو عزیز بنانا چاہتا ہے اسے حسین کا کمی بنا دیتا ہے اللہ منڈی میں بیٹھے ہوئے سنیو زمانے کو بتا دو کمی ہے حسین کے یہ جہان بھی سونا ہے وہ جہان بھی سونا ہے ایک باری سارے بولو گے اور میں نے چھڑو یار اللہ تو انہوں خوش رکھے تجھے سارے زندہ باد مولوی دا نعرہ کی ہویا کمی کی نوکر کی تے نخرے کی نعرے تے مالکان دے ہوندے میرے کو کوئی بندہ پوچھے نا تے جگ بنے ہیں یا سرکار دے نعرے لئی ہے یا محمد دیال دے نعرے لئی ساڈا بھائی جی کوئی رولا نہیں جے اور تھوڑا سا ذکر اہل بیت کر دو مختلف بلوں میں گھسے ہوئے چوہے کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک نہیں رہا عقیدہ ٹھیک میں کہا لعنت پاؤ سقیدے تے جدے کولو محمد دے بال برداشت نہ ہو تیلی لاؤ سقیدے نو جدو محمد دے یار برداشت نہ ہو پھر سنو جان حسن
ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮن نہ ہوئے سارے بولو جان حسن جان حسن ہائے 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 خدا دی قسم مینو اگر یہ نہ ہوئے کوئی ریاکار سمجھے تے نالے مسیح بھی ہے میرا دل کرتا ہے جان حسن آکھ آ کے دھمالا پاوا جان حسن جان حسن اے لوگو حسن دی شان بھی حسین ہے تے حسن دا ایمان بھی حسین ہے اور کہنے والے ہیں احمد رضا امام احمد رضا اور اے کان حسن ہائے 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 پتہ نہیں امام محمد رضا سے صبر نہیں ہو پا رہا کہتے ہیں اے شان حسن اب میں اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ کرتا ہوں اور آپ نے صرف حسین کہنا ہے حسن کی جان اے نال ویکھو جڑا بندہ نہیں بولے انہیں پوچھو بھائی جی خیریت ہے نا حسن کی جان حسن کا ایمان حسن کا ایمان حسن کی کان حسن کی شان کہ میں رفیع رضا صاحب اور پیر صاحب موجود نے اللہ انہاں دا صدقہ ساڈی حاضری قبول کرے میں ایک جملہ آکھنا چاہنا اے میرے وقت تک کیا جائے ذرا حسن کی شان حسن کی کان حسن کی جان حسن کا ایمان میں کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت میرے آقا سیدی امام ایک جملہ وچ میں بھی کہہ چھڈا یقیناً تساں محسوس نہیں کرنا خوشی ہونا ہے کہ میرا فقیر بھی ڈر گیا حسین دی شان بیان کرنا ہے میں ہن دوبارہ آکھن لگا اتے کی ویکھنے تو بھی دنیا جہان دی کھچ شے حسن کی جان حسن کا ایمان حسن کی کان حسن کی شان آجی یونس صاحب اے ویکھیا جے غور نال پیر صاحب تے سن رہے ہیں تسی بھی سارے سنیا جے میں ایک باری پھر رکھنا حسن کی جان حسین حسن کا ایمان حسین حسن کی کان حسین حسن کی شان حسین اور رل کے کہہ چھڈو ساڈا مان حسین اور میں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نو نعرہ لا کے آکھا نا اوے ساڈا پیر تے مان حسین جنہوں نے ہے ہاتھ چوک کے بولو سادہ پیر کے مان حسین ہو پھر جملہ سنو پھر جملہ حسن دی جان اچھی بولو حسین جنہ بول سکتا ہے حسن دی جان حسن کا ایمان حسن دی شان حسن دی کان سادہ پیر تے سادہ مان اچھا اجے ایتھے نہیں اجے اگے کہندے نے اے جمالت لمے شمے من رہا امداد کن کہتے ہیں اے حسین تیرا حسن تو حسن محمد کی جھلک ہے سونیا ساڈی مدد کر سونیا ساڈی مدد کر جنہوں حسین دی مدد چاہیے وہ کہے آل مدد یا حسین آل مدد آل مدد آل مدد اور میرا جملہ پھر سنو حسن دی شان بھی حسین ہے حسن دی جان بھی حسین ہے حسن دی کان بھی حسین ہے حسن دا ایمان بھی حسین ہے سادہ دین درمان تران بھی حسین ہے اور یاد رکھا جے رب کسے کورے نو حسین کے نام میں آن نہیں دیتا کسے سونے نو حسین کے نام میں کار نہیں دیتا حسین کی نوکری کورے نہیں کرتے سونے کرتے ہیں حسین کی نوکری کمینے نہیں کرتے ہر دور میں مدینے کرتے ہیں میں اس واسطے نہیں دسن دیا تانوں کہ اللہ معاف کرے مینوں کو تہاڈے نال لا لے چ اللہ نہ ہی رکھے میں تانوں ایک گل دساں میں راتی سندھ گیا تقریر واسطے اجے میں تقریر کر کے فارغ ہویا انہاں کہا حضور نظر نیاز بعد وچ ایک واری بغداد شریف دے پورے ٹرپ دا خرچہ حسین دے نام تے ساڈا دوسری واری مدینہ پاک مکہ پاک عمرے پاک 30 دنوں دا VIP عمرہ نام حسین دا ساڈے ذمہ اور میں تانوں نظر دس دیواں تے خام خواہ پچھاں ڈگ پو گے وہ میں نہیں دستا کی دیتا نے اینا ایک برداشت کر لو بہت ہے میں کہ واہ حسین تو تے مزار جلوہ گر ہو کے بھی بڑھنا ہے
ایسی ہمیں چبلاں دے مانگت بننے ہاں، اس حسین دے مانگت بڑھو نا جڑا اتنا رجاندا ہے مڑ کے منگنا ہی نہیں پیندا۔ اور تو انہوں تو یاد نہیں ہونا، میں نو یاد ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامت زرتهم بالموقف، جنہوں نے میری رشتہ داری دا یا ہوئے گا نا میں قیامت والے دن انہاں نو لب کے ملاں گا۔ یا اللہ جڑا بندہ خوش ہوئے ایدی حشر وچ نبی پاک نال ملاقات ہوئے، ایدی قسمت وچ حسن محمد دی بارات ہوئے۔ اچھا یا رسول اللہ ملیں گے اور کیا کریں گے؟ ہائے اے اگلا جملہ جڑا میں بیان کرنے لگا نا تو ذرا ایک سارے ادھر ادھر ویکھ لو۔ اچھا حضرت جی اے بھی مسلمان ہی ہونے نے، نبی دی ملاقات دی گل ہوئے تے کسی اور پاسے ویکھن۔ ہائے او میرے بھولے بھالے سنیو، کاش کدے تسی سیدھے کام کرنے بھی سیکھ لیندے۔ بندہ حضور دی عزت و عظمت دی گل کرنے نال پوچھے لنگر تیار ہو گیا؟ ہاں تیرے لیے پھندا بھی تیار ہو گیا۔ اے نبی دی ملاقات ہے تو بندہ سب کچھ بھول جائے۔ فرمایا میں تلاش کر کے لباں گا، میں ویسے نام لینا چاہنا اگر تسی ناراض نہ ہو پہلے آل دا نام لے لینے ہیں۔ پیر شوکت شاہ صاحب، پیر سلیم حیدر شاہ صاحب سرکار آ کے کرم فرما کے ملن۔ آج یونس صاحب نے مدینہ پاک روندیاں ویکھے آ کے ملن، ساڑھے بالاں دے نوکر ہیں، گنجے کرم دیاں سبزیاں ڈھوندا رہے ہیں، حسین دے لنگر پکاندا رفیع رہا، میرے حسین دی محفل دی کوشش کرتا رہے، ایک ایک بندے نو دعوت دیندہ رہے۔ ظفر جبار بھٹی تو بھی سفر کر کے آیا سے، عبدال جبار بھٹی تو بھی سفر کر کے میرے حسین، اچھا اقبال سندھ تو لے کے پنجاب تک تو بھی نوکری کرتا رہے۔ خدا دی قسم چک کے آکھنے لگا آقا مل رہے ہیں تو ہو چاہیے آخری ہے نہیں۔ اچھا صرف میرے آقا اتنا نہیں کرنگے، اگلے لفظ سنو، فرمایا وَآخُذُ بِعَضَادِهِمْ، میں انہوں دے موڈیاں تے ہاتھ رکھاں گا۔ جڑا خوش ہوئے وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے یا اللہ جڑا خوش ہوئے تو تے نبی دے فرمان دا ہاتھ ہوئے۔ فرمایا موڈیاں تے ہاتھ رکھاں گا، تے یا رسول اللہ پھر کرنا کیے؟ فرمایا فَأُنَاجِيهِمْ مِنْ أَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت دیاں ساریاں سختیاں تو بچا لاں گا، میں اعمال نہیں ویکھاں گا، میں اپنے رشتہ داراں دا پیار ویکھاں گا۔ تے پھر ویکھو کڈے خوش قسمت ہو۔ میں چونکہ ہن میری نظر پہ گئی ہے ماشاءاللہ 12:30 ہو گئے، چنگا بھلا ٹائم ہو گیا ہے، حالانکہ 12 بج جان تے بندہ تقریر جوگا نہیں رہندا تے ساڈے تے الحمدللہ جدوں ہی 12 بجدے نے 12ویں والے دا صدقہ بن کے بجدے نے۔ اسی نبی دے نوکر ہاں، ساڈا تے کدے کام مکتا ہی نہیں۔ اچھا ایک باری 12 بج جانا سی پھر انتظار چاہنے ہیں، پھر 12ویں والے دا صدقہ 12 بجنے نے۔ ساڈا تے سارا نظام ہی محمد عربی کریم دے ارد گرد گھومدا ہے۔ میں تانوں مبارکباد دینا، میں جان بوجھ کے شہادت دے واقعات اس ٹائم میں شروع بھی نہیں کیتے، نہ میں شہادت دے واقعات بیان کیتے ہیں، صرف پاک حسین نے سلام کیتا ہے اور انہاں ہی سلام کیتا ہے جڑا قرآن و حدیث وچ سلام ہے۔ تے تانوں میں دسیا کہ ساڈے امام کس طرح، خدا دی قسم جڑا بندہ امام احمد رضا نو کہے نا اہل بیت دے نوکر نہیں، میرا دل کردا ہے بہت پاگل آدمی ہے، او امام احمد رضا ہے جو کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ سنیو میرا امام محمد رضا صحابہ کی عزت کا پہرے دار ہے، اہل بیت کا وفادار ہے اور نبی کی عزت و عظمت اور حرمت کا علم بردار ہے، عاشقوں کا تاجدار ہے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں وہ یاد رکھ لیں، جس طرح لا حول ولا سے شیطان بھاگتا ہے، احمد رضا کے نام سے ہر بے ایمان بھاگتا ہے۔ اس لیے اپنے ائمہ کا تعارف اجڑنے نہ دو، ہم بزرگوں والے ہیں، ہماری عزت ہے کہ ہماری نسبت بزرگوں سے ہے، اس عزت کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ رفیع زادہ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، صابر صاحب آپ کو، ساتھیوں کو، بھٹی صاحب آپ کو، اور خاص طور پر یہ پیروں کا سرپرستی کرنا، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، میں اتنا چبل نہیں ہوں، اور میں شکریہ اس لیے نہیں ادا کرتا جے پترا نے وڈیاں دیاں محفلاں نہیں سجانیاں تے اور میں سجانیاں،
انہاں دی تے ساری عزت حسن نال ہے، حسین نال ہے، زہرا پاک، اسی تے مڑ انہاں دے بھی نوکر ہاں۔ میں تانوں مبارکباد دینا نالے آل دی محفل تے آل دی صدارت۔ سبحان اللہ۔ اے ہمیشہ کرم فرماندے میں جدوں دا بھی آن لگا انہاں رفیع رضا صاحب دی کدے کسے محفل نو کلا نہیں چھڈیا، تے رفیع رضا صاحب خوش قسمت بندہ ہے کہ تینوں سرکار دی آل دا سایہ بھی لبدا ہے۔ پیر تے اور بھی ہوندے نے، میں ہر پیر دی عزت کرنا، لیکن پیر بھی ہوئے تے نبی دا پتر بھی ہوئے۔ اللہ انہاں دا صدقہ اس پاک محفل نو بارگاہ حسینیت وچ قبول فرما کے تواڈے ساڈے واسطے او سب کچھ عطا فرماوے جڑا دنیا تے آخرت وچ حسین پاک دے نوکراں واسطے اللہ دیندا ہے۔ تے میں جھولی چک کے ایک دعا منگنا، یا اللہ جنہیں بیمار ہیں سب کو شفا۔ میری بیٹی بیمار ہے کافی عرصے تو، میں بڑی ٹینشن دا شکار ہوں، اللہ سیدہ زینب زہرا دے کربلا وچ ثابت قدمی دی خیرات، صبر تے حوصلے دی خیرات، میری بچی نے بھی شفا دے، ایتھے میرے سمیت کوئی اور جڑا بیمار ہے رشتہ داراں وچ بیمار ہے انہاں نوں بھی شفا دے۔ تے یا اللہ تیری بارگاہ وچ گزارش ہے سانو حسنین دی ویل وچ دوواں جہاناں دیاں نعمتاں عطا کر، ساڈی دنیا تے آخرت دے دو حصے کر کے ایک حصے نو حسن دا صدقہ سونا کر، دوجے نو حسین دا صدقہ سونا اتھوں لائے کے اتھوں تک تے ایتھوں لا کے اتھوں تک اسی جنہیں آیا ساڑھے جو جدے کو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوئے وہ معاف کریں، صرف ساڑھے تو دل بھی جاننا ہے، اسی کملے ہو سکنے ہیں، غدار نہیں ہیں، ان پڑھ لوگاں گنوار لوگاں سانو نہیں پتا نبی دی آل دا پروٹوکول کیے، ساڑھے ان پڑھ ہونو ویک کے یا اللہ رد نہ کر دیں، دل ویک آج بھی دل حسین نال دھڑک دے، یزید نال بھی دھڑک، واسطہ پاک حسین دی محبت دا اس مسجد نو آباد، اس مسجد آباد کرنے نو آباد فرمانا، اس پاک محفل وچ رفیع رضا صاحب نے دے نال جس بندے جس طرح دا تعاون کیتا ہے، رفیع رضا تے کچھ نہیں دے سکتا، حسین دا نانا دا سب کچھ دیندہ ہے، انہوں یا اللہ سب کچھ عطا فرمائی۔ تو کاڑے آلے ہو زندگی موت دا پتہ نہیں جے، میرا بھی نہیں تواڈا بھی نہیں، میں آج مسجد بیٹھ کے آکھن لگا عزت کرو اس بندے دی، یہ تو انہوں فقیر جیوں بندہ لب گیا جدر مرضی لا چھڑ دے ہو، تو اڈے اکاڑے وچ اذان دیندہ ہے محبت دی محفل دی تے تاں جماعت ہوتی ہے نا، یہ دے واسطے بھی دعا کرو اللہ اس رفیع رضا نو حسین پاک دے لنگر وچوں اتنا دیوے کہ ایدی نسل نو میں کسے ول ویکھنا نہ پوے۔ میں تواڈے کول دو نعرے لوا لواں تے ایک منقبت حسین زندہ باد، وہ میرا ساتھی ہے جدے نال میں غصے ہویا، غصے میں تاں ہویا کہ وہ بینر سارا ہن پڑھن ڈیا بھی ہن